Assalamu alaikum. Uh, I am delighted to talk to you today about the role of the university in the national economy of our country. And I would like to congratulate Dr. Shankar Bhavani and Dr. O'Kelly and our chief guest, Mr. Abdur Rahman, for gracing this occasion. Uh, Condition monitoring is a interesting and challenging field, and it's a multidimensional field. And if you uh, ponder on this, it cuts across a lot of disciplines, including materials, tribology, sensors, electronics, computer, and AI, and many others. Moving on, in all these disciplines, what we don't have to do is to develop the basic information gathering devices, because China and particularly Alibaba has helped us with ready-to-use IoT products. Here I have depicted just two devices, and they have been literally democratized now because the prices are fallen as low as $5 for some of these devices, going up to just maybe maximum to a couple of $100. And so this gives us certain opportunities for doing advanced work, because hardware is already abundantly available and at affordable prices, while the opportunities exist for solving problems, integration to make new and more complex assemblies, and make high value added solutions. When we are looking at this, we have to bear in mind that research alone is a luxury which we have enjoyed for over 70 years, and generally no products worth the name have hit the global market from Pakistan. So ये जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये रिसर्च है ना, ये हमारे पाकिस्तान की रिसर्च ऐसे जो ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया गया है। 70 साल से हम इस वक्त ये रिसर्च का पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई प्रोडक्ट्स नहीं निकल रहा है, कोई पेपर निकल रहे हैं। उन पेपर का फॉरेनर्स को फायदा शायद हो रहा हो, हमें लोकली जो फायदा हुआ है वो सिर्फ ये है कि हमारा टेन्योर ट्रैक ठीक हो गया है, हमारी उसके साथ जो इंडिविजुअल रिसर्चर है उसको उसके नाम के साथ चंद पेपर्स और लग गए हैं, लेकिन कौम को उसके नतीजे में कोई चीज ऐसी मिली नहीं है जिसके साथ हम कहेंगे ये इसके साथ हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो रहा है और ये इसके साथ कोई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगी। इकोनॉमिक बेनिफिट, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ दिस हैपेंस is that one, if there is impact of research on the socio-economic order. पुराना स्टाइल जो था हमारा, वो ट्रेडिशनल रोल में टीचिंग और एचआर डेवलपमेंट थी यूनिवर्सिटी का रोल, और उसमें रिसर्च वाज वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन वी वर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग मोर देन दिस। लेकिन जब हमने बाकी इकोनॉमीज को टेक ऑफ करते देखा है, और जिनका हम अक्सर नाम लेते हैं और कि वहाँ पे ये फलां स्टार्टअप कंपनी हुई और उसने इतना वो कर दिया, और ये मुख्तलिफ उसके उनके हम सक्सेसेस को हम आपस में बैठ के बात करते हैं, तो वो उन्होंने देखा कि उनकी यूनिवर्सिटी का एक नया इमर्जिंग रोल था, और वो रोल था कि उसके साथ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो उन इंडस्ट्रीज की, उन इकोनॉमीज की। विदाउट दैट देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। अच्छा, वो तभी हो सकती है अगर आप प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आए और ऐसी आप इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को ऐसे लेवरेज करें थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू गेन ग्लोबल मार्केट्स, और यहाँ जाके नॉलेज इकोनॉमी जो है वो जो पुरानी वाली इकोनॉमी थी उससे मुख्तलिफ हो जाती है कि इसके अंदर आप लीप फ्रॉगिंग कर सकते हैं, हॉप स्टेप एंड जंप कर सकते हैं, जिसके साथ आप एक नए किस्म के प्रोडक्ट्स, नई किस्म की चीजें लेके आ सकते हैं, और उनकी एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन वहां पे हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मार्केट से बहुत दूर हट के बैठी हैं, और उसका नतीजा ये है कि प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है।
تو میں نے جب میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو 2004 to 2007 میں جب ہیڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ سلوگن بنایا تھا, دنیا ہماری منڈی. دا ورلڈ از اوور مارکیٹ, بٹ آئی سے اٹ شوڈ بی اوور مارکیٹ, کیونکہ وی آر ناٹ تھنکنگ along those lines. Whether it is our government, it is our businessman or it is our university. جب تک آپ دنیا میں پراپر اپنا مقام پیدا کریں گے نہیں مارکیٹ کے اندر, تو پھر بھیک مانگتے رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سے ہم آگے نکلے, اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ملک آگے چلے ہیں آلریڈی انہوں نے کیا کیا. میں نے اپنی لائف میں جاپان, کوریا, تائیوان اور چائنا کو بنتے دیکھا, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ورلڈ مارکیٹ میں کن پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے وہاں سے جو بہترین پروڈکٹس تھے ان کو اٹھایا, اور اٹھا کے ان کی ریورس انجینئرنگ کی. یہ نہیں کیا کہ نئے سرے سے ریسرچ سٹارٹ کر دی. ان کی ساری جو کام تھا وہ اڈیپٹیو تھا, کہ انہوں نے اپنی مارکیٹ اور اپنی مینوفیکچرنگ کنڈیشن کے مطابق اور اس کو دیکھا, اور پھر دیکھا کہ اس میں ہم اکانومی اسکیل کیسے لے کے آ سکتے. اکانومی اسکیل تبھی آ سکتی ہیں کہ اگر آپ گلوبل مارکیٹنگ کر رہے ہو. اگر ساری دنیا میں کر رہے ہیں تو یو کین ٹاک ان ٹرمز آف ملینز آف پیسز آف اینی تھنگ, اور اگر آپ پاکستان میں کریں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ فلانے ڈپارٹمنٹ کو یہ چیز چاہیے یا فلانی کمپنی کو یہ چیز چاہیے. تو اس کے ساتھ آپ کوئی میننگ فل ڈینٹ نہیں ڈال سکتے اپنی اکانومی میں بھی یا ورلڈ اکانومی میں. تو اس کے لیے ان ملکوں نے اڈیپٹیو ریسرچ کی, اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پروڈکٹ ڈیزائن کے اوپر انہوں نے دے کریٹڈ انف ایکسپرٹیز ان پروڈکٹ ڈیزائن, اسمبلی ٹیکنیک, پیکیجنگ, ڈسٹریبیوشن, مارکیٹنگ, فائنینس. یہ ساری چیزیں جو تھیں, unless an economy and its business schools and its universities and its businesses and its industries, if they do not attend to these items, تو اکیلی ریسرچ کہیں بھی آپ کو لے کے نہیں جائے گی. میں ایک دو آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں ایک کیمرہ ہوتا تھا جو کہ دا ورلڈ بیسٹ کیمرہ کہتے تھے اس کو, کہ رولی فلیکس ہوتا تھا. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رولی فلیکس کیمرہ تھا, یہ اٹ واز دی کیمرہ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ اس کا XLR ماڈل تھا, اور یہ اس کا باکس کیمرہ ماڈل تھا. یہ باکس کیمرہ کے ماڈل کے ساتھ اس وقت جو ٹیکنالوجی تھی, یہ لائٹ میٹر اس کے ساتھ ہوتا تھا, اور اس لائٹ میٹر سے وہ لائٹ کو ایڈجسٹ کرتا تھا یہاں پہ لینزز میں, پھر شٹر کی سپیڈ کرتا تھا, پھر فلم کی جو سپیڈ تھی وہ اس کے اندر انٹر کرتا تھا. یہ ساری چیزیں وہ مینولی کرنے کے بعد ایک اچھی تصویر کھینچ سکتا تھا. لیکن 60s میں آلریڈی الیکٹرانکس آ گئی جاپان میں, اور جاپانیوں نے رولی فلیکس کیمرے کو لے کے ایگزیکٹلی اس کی کاپیز بنائی. لیکن ان کاپیز میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ لائٹ میٹر کی جگہ نہیں ہے, یہاں اس نے لائٹ میٹر لگا دیا ہے, اور فوٹو سیلز لگا دیے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے موٹرائز کر دیا ہے اس کے اپرچر اور اس کی جو شٹر سپیڈ ہے اس کو بھی انہوں نے کر دیا. اور اس کی جو قیمت تھی دیٹ واز 40% آف اے رولی فلیکس, کیونکہ رولی فلیکس کی سارے انہوں نے جو فیچر تھے, اس کی جو انجینئرنگ تھی وہ اٹھائی, اس کے مطابق یہ چیز انہیں بنی بنائی مل گئی, اور اس کے اندر انہوں نے فیچرز ایڈ کیے. تو سیم تھنگ دے ڈیڈ ہیئر آلسو, اور اس کے اندر سے وہ یہ لائٹ میٹر اڑا دیا انہوں نے, تو فیچر بڑھا دیے اور پرائز گرا دی. اور 4-5 سال کے اندر رولی فلیکس کمپنی جو تھی اٹ وینٹ آؤٹ آف مارکیٹ, اور یاشیکا اور اس کے بعد یہ نائکون دوسری کمپنیوں نے جنم لیا. اور کیونکہ وہ ٹیکنالوجی آ گئی, پھر ان کے ساتھ لوکل وہاں پہ کلسٹر جو فوٹو کیمرہ کا کلسٹر بنا وہاں پہ. تو اس طریقے سے جاپان بنا. یہ ایک پارٹ میں نے آپ کو بتایا. لیکن Japanese came out with 100,000 of such products and they conquered the world market through this kind of a technique. لیکن موجودہ ٹائم پہ جب ہم یہ NCRA کی بات کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم روبوٹکس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے روبوٹکس میں دنیا میں ہو کیا گیا ہے کہ democratization of robots through reverse engineering. Amazon here was using these through basic research. انہوں نے یہ روبوٹ کیے کے پیچھے AI لگائی, اور ان جو ان کی الماریاں تھی پروڈکٹس کی, ان کو آگے پیچھے لے جانے کے لیے روبوٹ کام کر رہے تھے. اور ان کی جو پیکیجنگ سے پہلے جو تھے نا سارٹنگ کا یہ سسٹم بنایا ہوا تھا. لیکن اس روبوٹ کو چائنا میں چائنیز نے
کوئی 40 قسم کے مختلف پلیٹ فارم روبوٹس بنا دیے ہیں. I was myself at a exhibition in Shanghai some years ago, اور ہم نے تقریباً 40 کمپنیاں وہاں دیکھیں جو اس قسم کے تھے, جن میں امیزون والے روبوٹ کے اوپر انہوں نے اتنے ایڈڈ فیچر بنا دیے تھے کہ اب وہ ہر کئی سچویشن کے لیے یہ روبوٹ ہے. لیکن مائنڈ یو, یہاں دا پرائز ٹو ڈیولپ مسٹ ہیو بین سیورل ملین ڈالر, اور یہاں علی بابا اس کو ریٹیل کر رہا ہے نیٹ کے اوپر, آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں, $168 میں. تو یو کین امیجن کہ وہ روبوٹ بذات خود تو ریورس وہ کر دیا, لیکن علی بابا could not have done this unless it was pandering to the world market. تو یہ جو دنیا ہماری منڈی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یونیورسٹی, آپ کا بزنس اسکول, آپ کا ریسرچر, وہ بھی ورلڈ مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہو, اور آپ اپنے بزنس مین کو بھی جب ہیلپ کریں اس کو بھی ساتھ کنیکٹ کریں آپ. تو اب اکانومی صرف تبھی امپروو کر سکتی ہے جب آپ کے پروڈکٹس اینڈ سروسز ورلڈ مارکیٹ میں جائیں گے. تو پلیز اس کو سمپتھیٹیکلی اس چیز کے اوپر غور کریں, کیونکہ ہم کہ راولپنڈی میں چیز بنائی اور راولپنڈی میں بیچ دی, یا حیدرآباد میں بنائی اور کراچی میں بیچ دی, دس از ناٹ انف ٹو میک این امپیکٹ آن یور نیشنل اکانومی. تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ٹارگٹ کسٹمر پہلے دیکھنا چاہیے, پھر کسٹمر کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق پھر ہم آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ پروڈکٹس, اس قسم کے پروڈکٹ جو بھی ہم نے سوچا ہے, ویسے پروڈکٹس مارکیٹ میں آلریڈی موجود ہیں, آپ ان پروڈکٹس میں ریسرچ کریں کہ کون سی کمپنیاں اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں, اس کو فیچرز کون کون سے دے رہی ہیں. اگر ایک پروڈکٹ ہے تو اس کے فیچرز ہیں, اور کون سی کمپنی کون سا فیچر دے رہی ہے جی. پھر آپ اس کی ورلڈ والیومز کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹریڈ میپ ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے ٹریڈ میپ ڈاٹ او آر جی پہ جائیں تو آپ کو ایک ایسا سرچ انجن مل جائے گا جس کے لیے پاکستان پے کرتا ہے, اور وہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے وہ فری ہے. اس میں آپ یو کین فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا ورلڈ والیومس آف ورچولی اینی تھنگ جو کہ کسٹم ٹیرف میں لکھی ہوئی ہے. 8 پلیس آف کسٹم ٹیرف میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل سکتی ہیں. تو یو شوڈ فرسٹ لک ایٹ دوز ورلڈ والیوم, دین گو تھے, پھر آپ اس کی پرائسز بھی چیک کریں اور اس کا پورا ایک ٹیبل بنائیں بفور یو گو ان ٹو ڈیولپنگ اے پروڈکٹ فار دا ورلڈ مارکیٹ. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اگر یونیورسٹیز اس طریقے سے سوچیں گی تو پھر ان کی ایک میننگ فل اڈیپٹیو ریسرچ ہوگی, اور اس اڈیپٹیو ریسرچ کا پھر امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو رول ہے نیشنل ڈیولپمنٹ میں, اٹ ول بی پلئنگ اٹ ریئل رول. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ سوسائٹی از ایٹ دا بیس, گورنمنٹ, پالیٹکس اینڈ انوائرمنٹ, کلچر, ٹریڈیشن, نیشنل کریکٹر, یہ سب دس از دا بیس. لیکن یہاں سے فرام اوور گورنمنٹ وی گیٹ دا ایجوکیشن پالیسی, اکنامک پالیسی, انفراسٹرکچر, لیبر پالیسی, ٹیکنالوجی. This goes on to a knowledge base, it goes on to universities, and it goes on to the industrial sector. تو یہ جس وقت یہاں سے چیز نکلے گی تو یہ ساری یہاں سے جو مین پاور ویسے بنی, جیسا ریسرچ بیس بنا, وہ سارا ایونچولی یہ یونیورسٹی سے پروڈکشن سیکٹر یا ان دونوں کا جو انٹریکشن ہے اس کے ساتھ یہ چلے گی, اور پھر یہ جب یہ ورلڈ مارکیٹ میں جائے گی پھر اس کا امپیکٹ آپ کی سوسائٹی پہ بھی آئے گا اور آپ کے پالیٹکس اور اکانومی میں بھی آئے گا. تو یہ سائیکل جو ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس سائیکل. ایز وی موو آن, تو جو پاتھ وے ہے ٹو چینج ایٹ یونیورسٹیز وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی ہاٹ پروڈکٹس ایز گلوبل ڈیمانڈ, وہ کیا ہے. پھر آپ اس کو اپنی R&D کو الائن کریں with such products. پھر آپ کمرشلائز اس ٹیکنالوجی کو کریں which is develop it in the universities, and create some business success stories and wealth generation at student and faculty level. ہر ملک میں پاکستان کے علاوہ faculty is leading also in starting businesses. I can give you 20 such stories from modern times, 20 such stories from the last century, جس کے اندر یونیورسٹی پروفیسر کریٹڈ ورلڈ بیٹنگ پروڈکٹس, اور یا ان کے اسٹوڈنٹس نے وہ کیے, اور دیور نالج بیسڈ پروڈکٹس, اینڈ دے کریٹڈ اے لاٹ آف ویلتھ فار دا اکانومی اراؤنڈ دیم. تو اس کے لیے جو یونیورسٹی کو جو ایٹیٹیوڈ کرنا ہے وہ ہے کہ ٹو پرووائڈ ہینڈز آن ٹریننگ ٹو اسٹوڈنٹس ٹوورڈز ٹیکنالوجی کمرشلائزیشن یوزنگ بزنس ڈیولپمنٹ پروسیسز, اور اس کے اندر
obviously आपका जो business school है वो इसके साथ शामिल नहीं होगा तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे और जो भी आपके जो जिसे आप टेक्निकल साइड कहते हैं आप उसके साथ अपने बिजनेस स्कूल को हमेशा साफ रखें एंड टास्क देम टू डेवलप सम ऑफ दीज डिटेलिंग जो है जैसे वर्ल्ड मार्केट की स्टडी है वगैरह. So, and then also you work for industry to develop products which have high sales potential and also make them pay for it. Now let me tell you something about Oryx, क्योंकि Oryx is supposed to be at the center of all this thing. And what Oryx was supposed to be, by the way, I must tell my audience that I was part of the team which created this word Oryx. जब सुहेल नकवी साहब was the executive director of Higher Education Commission, I was heading the University Industries Linkages Committee at that time. And we created this word ताकि across the board for all universities we have a chair which should be looking after innovation, research, creativity, learning and entrepreneurship. Let me remind you again that innovation is not invention. There is a difference between invention and innovation. This was about innovation. It was not about inventions. और इनोवेशन में आप एक प्रोडक्ट को लेते हैं मार्केट में, आप उसके ऊपर कुछ और अगला काम करते हैं, उसका एक वेरिएंट बनाते हैं एंड देन यू डू समथिंग, यू फाइंड समथिंग. सो एट टाइम्स उसके अंदर कोई बेसिक पेटेंट्स नहीं होते, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिसके साथ वो इनोवेशन होती है. तो फिर रिसर्च है, क्रिएटिविटी है, लर्निंग है, एंटरप्रेन्योर. दिस वाज व्हाट Oryx was supposed to be. और इसमें अनफॉर्चुनेटली पीपल आके या फिर क्या हुआ, क्या Oryx ने किया क्या. Oryx got hijacked by people. Universities में they did not buy this idea और competent लोगों को वहाँ पे Oryx के उस पे नहीं रखा गया staff पे, and usually the man who was या woman who was tasked with being the Oryx manager, क्योंकि वहाँ से funding आ रही थी HEC से, he was conveniently कभी उसके सर पे Oryx की टोपी रख दी जाती, कभी वो फिर किसी चीज का डीन होता था, कभी कुछ और होता था. The only thing he was not doing was looking after the Oryx thing. और जो अगर कुछ काम हो रहा था तो वो पेपर राइटिंग पे हो रहा था. It was not about all what was written here. It was about writing papers के लिए हमने इतने पेपर, इसके अंदर तो पेपर इसके अंदर थे ही नहीं. पेपर was supposed to be somewhere else, है जी. It was यहाँ जो लफ्ज रिसर्च लिखा हुआ है, this was research to be applied to innovation, to entrepreneurship, to learning, to creativity. ये this is what Oryx never happened, and that's why I say Oryx was hijacked. We need to go back to the original this thing, concept, और इसको ऐसे लोगों के साथ अपने Oryx डिपार्टमेंट को हमने मैनेज करना चाहिए जो कि who are really dedicated into it and who are grounded into the area surrounding them and to the industry. बैकग्राउंड के साथ कोई आदमी आएगा तो he'll make a difference. Otherwise आपने यूजुअल बंदे को वहां रखेंगे तो you will get usual or less than usual results also. So the other thing is कि मैंने as I am also honored to be on the steering committee of NCRA, मैंने देखा कि बहुत सी जो रिसर्च पिकअप की गई है करने के लिए at huge expense, उसकी जो रिलेशनशिप है विद द मार्केट वो बड़ी वीक रिलेशनशिप है या एट टाइम्स इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. तो उस द प्राइस एट विच वी आर डूइंग द रिसर्च इज सो एग्जॉर्बिटेंट कि एज ए टैक्स पेयर मेरा दिल दुखता है उसको देख के कि व्हाई आर वी स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन इट, एंड वी आर ओनली एट टाइम्स हेल्पिंग पीपल टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट्स और अबाउट कॉन्सेप्ट जो कि 80s या 90s के कॉन्सेप्ट हैं और हम आज उनको पिक करने लगे हुए हैं. एंड वी से वी आर डूइंग रिसर्च, एक्चुअली वी आर लर्निंग एट द एक्सपेंस ऑफ द टैक्स पेयर. वी आर नॉट एडिंग समथिंग टू रिसर्च एज सच. तो मेरे ख्याल में अपने आप को ना बेवकूफ बनाना हम बंद करें और जो रिसर्च है, जो रिसर्च टॉपिक्स हैं वो दे शुड नॉट बी लेफ्ट टू फॉर द रिसर्चर टू चूज हिज ओन रिसर्च. देयर शुड बी डायरेक्टेड रिसर्च टुवर्ड्स सम गोल. So but having said this, to summarize it, I am saying that we have to create relevance to our surroundings, to our economy,
to our resources and to the world market. So جو بھی ہم ریسرچ کریں اس کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلیں. So these are my humble submissions. I hope that Mehran University will take them in the right light, and I am always available to do any kind of detailed work on this as usual. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.